السلام علیکم، میں ہوں حسن شراز۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وومن رائٹس پہ۔ وومن رائٹس پہ بات کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا عورت کے کیا فرائض ہیں اور عورت کے حقوق کے بارے میں۔ عورتیں اپنے حقوق کے بارے میں تو لڑتی رہتی ہیں، لیکن کیا وہ اپنے فرائض انجام دیتی ہیں؟ آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں زاہد محمود سے، جو کہ سوشل ورکر ہیں۔ وعلیکم السلام حسن صاحب، بہت شکریہ ایک تو آپ کا کہ آپ نے اس طرح ٹائم لیا اور ہم سے، اور دوسرا جو آپ کا جو آج کل کا جو ٹاپک ہے آپ کا مجھے بڑا پسند آیا آپ کا ٹاپک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہر دوسرے گھر میں، دیکھیں ہر 2-3 گھر چھوڑ کے ایک گھر میں میاں بیوی لڑائی جھگڑا فساد پڑے ہوئے ہیں۔ اس ہمارے ملک میں ہم ایک مسلم کنٹری ہیں، اللہ کا الحمدللہ ہم دیکھیں کہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اور ہمارے گھروں میں جس چیز سے ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت فرمائی ہے، وہ سب سے بڑی چیز طلاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بنیادی جو وجوہات ہیں، میرے خیال میں جب تک ان کا سدباب نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارا معاشرہ جو ہے نا مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں، اگر مرد سارا دن کماتا ہے نا تو کوئی احسان بھی نہیں چڑھا رہا، ٹھیک ہے۔ میں خود ایک مرد ہوں، میں بھی فیملی والا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لے کر کماتا ہوں، تو میں کوئی احسان نہیں چڑھا رہا، یہ میرے فرائض میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب گھر کے معاملات کو دیکھا جائے تو وہ جو بھی خواتین ہیں گھروں میں، تو ان کو اپنے مرد کا اور اپنے بچوں کا اسپیشلی، ٹھیک ہے، یہ ان کے جو حقوق ہیں، جو جائز حقوق ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرد جیسے ڈیوٹی سے جاتا ہے، آفس وغیرہ سے جاتا ہے، یا کوئی مزدور ہے مزدوری کر کے گھر جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو گھر میں جا کے جب جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں تو کم از کم اس کو اچھا ایک ویلکم بھی مل جائے، تو اس کی آدھی تھکاوٹ تو ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں باہر کے، جو ہمارے آج کل جو ہم حالات چل رہے ہیں، جو باہر کے معاملات ہیں، ڈیوٹیز پہ ہیں، یا کوئی بندہ واٹ ایور جو بندہ جو بھی ڈیوٹی اپنی دے رہا ہے باہر، تو ٹینشنیں ہوتی ہیں باہر بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواتین بھی جو باہر کام کر رہی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جب گھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے جو اگر آپ کو گھر سے اجازت ہے پراپر ڈیوٹی کی، اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث پاک ہے، میں ان کا مفہوم بھی آپ کو بتاتا ہوں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے اس کے مرد کا ہے، اس کے خامند کا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کہ مرد پر سب کے سے پہلا حق جو ہے ماں کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو سجدہ، یہ ذرا غور سے سنیں ذرا پلیز، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹی سی آپ میری ایک ٹپ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں نا، میاں بیوی دونوں، تو گھر میں بڑا سکون آ سکتا ہے۔ آپ بیوی کا خیال رکھیں، بیوی آپ کا خیال رکھے گی۔ بیوی کے اگر دیکھیں، اگر اس کے مائکے سے کوئی اگر آتے ہیں، اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں، اس کے بہن بھائی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی اور ریلیٹیو آ جاتے ہیں، ماموں چچا، یا ہمارے معاشرہ جیسے ہمارا سوشل سسٹم ہے ہمارا جیسے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر ان کی عزت کریں گی نا، تو آپ کے بیوی کے دل میں آٹومیٹکلی آپ کے دل میں عزت بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی پہلے سے زیادہ بڑھ کر آپ کی عزت کرے۔ لیکن اگر آپ اس کے پیرنٹس کی یا باقی کسی کی عزت نہیں کریں گے، یا وہ گھر میں آئیں گے یا ان کے سامنے اگر اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، تو پلیز ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ گھر انشاءاللہ ایسا، خواتین میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آخر میں آپ لوگوں سے ایک آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں، ایک ریکویسٹ سمجھے میری طرف سے۔ اگر آپ نے گھر کو جنت بنانا ہے اور گھر کو پرسکون رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دونوں معاملات میں پلیز خدا را اپنے جو گھر کے معاملات ہیں میانہ روی اختیار کریں، میاں بھی بیوی بھی دونوں۔ تو میں آپ سے اس چیز کا پرومس کرتا ہوں کہ اگر آپ دونوں میانہ روی اختیار کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھیں گے، تو کسی بھی گھر میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخر میں حسن شراز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے جو آئے میرے پاس، اور انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور میرے جو رائے تھی یہ، تو اس کا جو ہے نا مجھے اظہار کرنے کا جو موقع دیا، بہت شکریہ۔